السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 332 سے پڑھیں گے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 26 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور نومبر کی آج 24 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر میں ارشاد ہوتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے جواب میں کہا بے شک تمہارا رسول الذی ارسل الیکم جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اپنے آپ کو الگ سمجھتا، وہ کیا ہے؟ لمجنون، وہ پاگل ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہہ دیا خطاب کرتے ہوئے اپنے حواریوں سے۔ موسیٰ کے لیے اللہ نے جواب دیا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ جو ہمارا رب ہے وہ تو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور جو مشرق مغرب کے مابین ہے، درمیان ہے، اس کا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے دھمکی دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، اگر تم نے بنایا اختیار کیا کوئی معبود میرے سوا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں ضرور کر دوں گا قیدیوں سے، جن کو قید میں رکھا جاتا ہے، یعنی قیدی بنا دے گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اگر میں آپ کے پاس کوئی واضح نشانی، واضح دلیل پیش کروں تب بھی۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو فرعون کہتا ہے فأت به، بس پھر وہ نشانی جو واضح ہے، شے مبین ہے، اس کو پیش کرو اگر تو ہے سچ کہنے والا، ان كنت من الصادقین۔ فألقى عصاه،
بس پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو، فائدہ ہی صوبان ہوئی، تب وہ لاٹھی واضح طور پہ اژدہا بنی، ونزع یدہ، اور کھینچا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، فائدہ ہی بیضاء للناظرین، پس وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا، فرعون نے کہا اپنے ان حواریوں سے، رؤساء سے جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ شخص جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہے بڑا علم والا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمینوں سے، بسحرہ، اپنی جادوگری کے ذریعے، فماذا تأمرون، بس تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجہ واخاہ، قوم نے کہا اس کو بھی تھوڑی سی مہلت دو اور اس کے بھائی کو بھی، وابعث فی المدائن حاشرین، بھیجو تم شہروں میں جو جادوگری کا علم رکھنے والوں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیجو، یأتوک بکل سحار علیم، تو وہ لائیں گے تیرے پاس ہر جادو کرنے والا جو علم والا جادوگر ہے، وہ سارے لوگ اکٹھے کریں گے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جادوگر جمع کیے گئے ایک وقت کے لیے، اور جو معلوم دن تھا، ایک معلوم شدہ دن، اس کے اندر جو ٹائم کر لیا تھا اس کے لیے۔ تو وقیل للناس، لوگوں سے کہا گیا سرکاری طور پر، هل انتم مجتمعون، کیا تم ہو اکٹھے ہونے والے، لوگوں آؤ گے، یہ سرکاری اعلان، لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم پیروی کر سکیں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، جو ہم نے جادوگر جمع کیے ہیں، اگر وہ غالب آ گئے تو ہم پھر ان کی پیروی کریں گے۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے آ کر فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کچھ اجرت مزدوری معاوضہ ملے گا اگر ہوں ہم غالب آنے والے یا غلبہ پانے والے؟ قال نعم، فرعون کا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے مقرب بنو گے، مصاحب بنو گے، اور ظاہر مشیر بنو گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم پھینکو جو تم اپنا وار کرنے میں پھینک سکتے ہو، رسیاں، چھڑیاں، جو تمہارا نظام ہے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، پھر انہوں نے اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی چھڑیاں زمین پر پھینکی، جادو کرتے ہیں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے کہا ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو ہم بے شک غلبہ پانے والے، غالب ہونے والے ہیں۔ فرعون کی عزت کی قسم اٹھا کر یہ اعلان کرتے ہیں۔ حضرات، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو سبق آج پڑھنا ہے، اس سے پہلے سبق میں جو بات ہے اس پر غور کر لیں تاکہ آگے سمجھنا آسان ہو۔ فرعون نے پوچھا تھا کہ بتاؤ، یعنی قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں قال، موسیٰ نے فرمایا تھا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمینوں، آسمانوں اور اس کے درمیان جو ہے اس کا وہ رب ہے، وہ ربی ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین و ایمان رکھنے والے ہو۔ اب فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا، لمن حولہ الا تستمعون، وہ سن رہے ہو یہ موسیٰ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی موسیٰ نے کہا، قال ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب، تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے وہ جو موسیٰ کہہ رہا۔ یہاں تک ہم نے سب پڑھا تھا، آگے اس کے ساتھ متصل جو بات ہے اس کی وضاحت فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال ان، وہ فرعون کہتے ہیں، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہارا رسول ہے بھیجا گیا یہ شدائی ہے، معاذ اللہ۔ اس نے اپنا تبصرہ کیا، یہ کہتا ہے زمینوں آسمانوں وما بین رب ہے، یہ پاگل مانا۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، جو ہمارا رب ہے وہ مشرق سے مغرب کا، مغرب سے مشرق کے، وما بینہما، زمینوں آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا وہ رب ہے، مالک ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ اب وہ دھمکی دیتے ہیں فرعون موسیٰ علیہ السلام نے، قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے کوئی معبود بنا میرے سوا،
یعنی اس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا ہوا ہے کہ سب سے بڑا معبود، سب سے بڑا الہ میں ہے۔ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور معبود کا اعلان کیا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تمہیں قیدی بنا دوں گا، قید میں تمہیں بھیج دوں گا۔ سادی سادی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، میرے علاوہ اگر تو نے کوئی معبود بنایا، گویا کہ اس نے دعوت دی کہ میری ربوبیت کو مانو، تو میں تمہیں قیدی بنا دوں گا۔ جواب میں موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، میں تیرے پاس کو نبوت کی واضح علامت کو دلیل کو معجزہ پیش کروں تب بھی؟ اس کے جواب میں فرعون نے کہا قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تیرے پاس تو اگر سچا ہے، سچوں سے ہے، تیرے پاس واضح دلیل نشانی کو معجزہ ہے تو پیش کرو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ بڑا واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، دوسرا یہ کہ انہوں نے گریبان میں ہاتھ رکھا تو اس کو ہاتھ کو نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ ہاتھ چمک رہا ہے، اس سے شعاعیں، لائٹیں اور روشنی نکل رہی ہے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، تو فرعون اپنے حواریوں ساتھیوں سے کہتا ہے جو اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ جادوگر کرتب ہمیں دکھا رہا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اس کا ارادہ اور پروگرام یہ ہے تمہیں تمہاری سرزمین سے فارغ کر دے، جلا وطن کرے، نکال دے اپنے جادو کی وجہ سے۔ فماذا تأمرون، تو مجھے کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے، فرمان کیا ہے، فیصلہ سنو، کیا کرنا چاہیے۔ قالوا قوم فی البدائن حاشرین، اور شہروں میں جادوگر جمع کر کے لائیں گے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ شرم نہیں آتی کہ وہ نبوت کا معجزے کا مقابلہ جادوگروں سے کرائے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پر جمع کیے گئے جادوگر ایک وقت میں، یعنی ایک وقت کے لیے، ایک معروف دن میں، ٹائم یوم الزینہ، الگ ایک جگہ بیان ہوتا ہے، یوم الزینہ چھٹی کا دن، فرض کرو اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اس دن لوگ جمع ہوں گے، وقت ٹائم یہ ہے کہ چاشت کا وقت ہے، یہ 10 بجے کا، یہ 9 بجے کا ٹائم ہے، چھٹی کا دن ہے، فلاں جگہ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ وقیل للناس، سرکاری طور پر لوگوں سے یہ بات کہی گئی، هل انتم مجتمعون، کیا تم یہ منظر دیکھنے کے لیے، مقابلہ، مناظرہ، مناقشہ دینے کے لیے، آپ دیکھنے کے لیے جمع ہوں گے؟ لعلنا نتبع السحرہ، کاش کے شاید کہ ہم جو ہمارے جادوگر ہیں جب وہ جیت جائیں گے، موسیٰ صاحب ہار جائیں گے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ ان کانوا هم الغالبین، یقین اس کو بھی نہیں، اگر یہ غالب آ جائیں، جیت جائیں گے تو ہم ان کا فرمان، ان کا عقیدہ اور ان کا منشور ہم نافذ کر دیں گے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے سرکاری مقرب، بشیر، مصاحب، یہ تم بنو گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم پھینکو وار کرنے کے لیے، کیونکہ مسئلہ یہی چل رہا تھا نا، وہ لاٹھی پھینکتے ہیں، انہوں نے مقابلے میں چھڑیاں رسیاں پیش کی، ہم بھی وار کریں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، یخیل الیہ انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام خیال کر رہے تھے کہ یہ چھڑیاں، یہ لاٹھیاں یا رسیاں یہ چل رہی ہیں گویا کے سامنے، لیکن حقیقت نہیں تھی، وہ رسیاں تھیں، چھڑیاں تھیں، کوئی حقیقت نہیں بنی۔ تو یہ تھا وہ مسئلہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا وار کرو، ما انتم ملقون، جو تم اپنا وار کرنے والے یا چیزیں پھینکنے والے ہو جادو کے لیے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، دونوں چیزوں کی وضاحت ہے، انہوں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں، اس کا مطلب ہے ہر جادو کے پاس ایک رسی تھی اور ایک چھڑی تھی، تاکہ وہ دو ہر جادوگر کے پاس زیادہ سے زیادہ وہ سامنے میں نظر آئیں۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے قسم اٹھائی فرعون کی عزت کی، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہے، انا لنحن الغالبون، کہ ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں اور ہم غلبہ پائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب انہوں نے وار کیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف زدہ بھی ہوئے، پریشان بھی تھوڑا سا ہوئے، کیونکہ وہ یہ ہے نا یخیل الیہ انہا تسعی، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سام بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکیں
تاکہ اس میں بھی انشاءاللہ کل کا سبق رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان حکم سے جب اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بنا۔ اژدہا ہی صرف نہیں بنا بلکہ اس اژدہا نے ان رسیوں سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے بنے ہوئے اس کو کھانا نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تو سارا تو ختم ہو گیا۔ پھر الٹ گئی بازی، جادوگر بھی پریشان، فرعونی بھی پریشان، اور یہ جو تھے جادوگر مقابلے کے لیے آئے ہوئے وہ خروا لہ سجدا، یہ سجدے میں بڑے پڑے۔ انہوں نے اعلان کر دیا موسیٰ بھی سچا ہے، موسیٰ کا رب سچا ہے، موسیٰ کا دین مسلک بیان قول ان کا موقف درست ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو فرعون نے ربوبیت میں دعویٰ کیا وہ غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو وعدہ اور ہارون بھائی کا جو وعدہ ہے، اعلان ہے، بیان ہے، وہ رب بھی سچا ہے، بیان بھی سچا ہے۔ یہ ہے تھوڑا سارا واقعہ بیان اللہ نے کر دیا، اس میں کوئی تشریح کی بالکل کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لوگ معجزات کا مقابلہ جادوگروں سے اور حقائق کا مقابلہ عقل سے کرتے رہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں قرآن و حدیث کے مسائل سننے کے بعد کہتے ہیں میں ذرا نا گوگل پہ اسٹڈی کروں، اور کہتے ہیں میں ذرا ریسرچ مارو، یہ جملے ہیں، ریسرچ مارو گوگل پہ۔ کہ گوگل طیب نہیں، کون ہے؟ سسٹم ہے، اس کے اندر ہم نے خود ہی چیزیں فیڈ کی ہیں، یعنی اس میں ہم نے جمع کی ہے، مثبت ہے، منفی ہے، حلال ہے، حرام ہے، تماشا ہے، غلط کاری ہے، جو کچھ بھی ہے بٹن دبائیں گے تو وہ چیز اس کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ قرآن نے اصول بیان فرمایا جب تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو کیا کرو، اللہ اس کے رسول کی عدالت میں آؤ۔ اللہ کی طرف آنے کا معنی ہے قرآن سے پوچھو، رسول پاک کے آنے کا مطلب ہے حدیث رسول سے پوچھو، تمہیں بات کی سمجھ آئے، اختلاف ختم ہو جائے۔ اگر اختلاف ہی قرآن و حدیث سے کیا ہے تو اختلاف ختم کہاں، وہ تو لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ جس بندے نے اللہ سے لڑنا ہے، رسول سے لڑنا ہے، مومنین سے لڑنا ہے، تبرک کرنا ہے، بکواس کرنا ہے، وہ ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو، رشد ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول پاک کی مخالفت کرے گا رشد و ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جن اللہ نے مومن کہا ہے، کن کو مومن کہا ہے؟ وہ 1400 صحابہ جو بیعت رضوان کر رہے تھے، اس میں ابوبکر صدیق شامل تھے، عمر فاروق شامل تھے، علی مرتضیٰ، طلحہ زبیر، 1400 صحابہ امت کریم وہاں شامل تھی جن نے رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے ماں پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، والا اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اور انہوں نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں ان سب پہ راضی ہوں، سارے جنتی ہیں، اولئک ہم الراشدون، سارے راشد ہیں اور پکے مومن ہیں، میں ان پہ راضی ہوں، مجھ پہ راضی۔ اب کوئی بکتا رہے، تبرہ کرتا رہے، جلوس نکالتا رہے، ذاکرین کو بلاتا رہے تو اپنا خبر چھانتا رہے، لیکن اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا نہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے۔ یہ رشد و ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس کتاب کو پیش کرنے والے امام الانبیاء ہیں۔ وہ کون ہے؟ محسن انسانیت ہے اور رہنمائے امت، رہبر کائنات۔ لطف کی بات ہے کہ لقب امی ہے، کیا بات ہے، لقب امی ہے لیکن ساری کائنات کے رہنما، امت کے رہنما، لیڈر اور محسن انسانیت اور معلم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پاک بھی کرے گا، تعلیم دے گا، یتلو علیہم قرآن سنائے گا، پڑھائے گا، پاک کرے گا، نظریں بھی پاک، سوچ بھی پاک، نیت بھی پاک، عمل بھی پاک، عقیدہ بھی پاک۔ یہ مجسمہ پاک بازی کا جنت کا سرپر۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جنت کے قریب جائیں گے آٹومیٹکلی جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے کہیں گے مبارک ہو حاجی جی آ گئے ہو، درویشو آ گئے ہو، یہ جنت کے وارث بنا گئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔
پھر وہ جواب کہے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اللہ تیری تعریف بیان کرتے ہیں جو تو نے ہمیں وعدے کیے تھے سارے سچے نکلے. تو نے ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا، کہہ دیا ساری جنت تمہاری پہ دل کرتا رہو. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ موت نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، بول نہیں، براز نہیں، کھنگ نہیں، موریاں کی تکلیف نہیں، شوگر نہیں، ہارٹ اٹیک نہیں، موت نہیں، کوئی آپریشن نہیں ہے، نیند بھی نہیں ہوئی. ایتھے جو سمجھے گا کوئی گل نہیں. وہ کئی دفعہ نا پروفیسر ارشد صاحب نے حافظ بیمار نے بیچارے دعا کرو اللہ سے اسلام کی. جیسے ایک دفعہ انہوں نے زیارت پاس گئے تو انہوں کو اینے کارڈ پہ شادیاں کی دعوت دے بارو بار شادیاں کی دعوت کہنے لگے اینی. دوسری گل ایک اور بڑی شاندار، یہ میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میرا تجزیہ ہے کہ جہاں بندہ درس کے سمے نا اس تو زیادہ ذائقہ کسی شاید ہے. دس کے دوران ہیں جڑے چونکے ہوتے ہیں نہیں جی سلمان صاحب بڑی بڑی غیر حاضریاں نے خوش آمدید. جہاں بندہ درس کے سمے اس تو زیادہ کوئی لذیذ ڈش ہے ہی کوئی. جہاں جمعے کے خطبے سمجھے وہ سمجھ لو کہ میراج شریف پہ گیا. صدقے جان تھوڑیاں دعواں دے دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ رحم کر دے. یہ انسانی کمزوریاں نے. شیطان کی اصل گل ہے کہ انہوں نے نمبر کٹے جانے. میری خواہش ہوتی ہے یار تھی محنت کر کے تشریف لے آؤ، پینڈا کر کے آؤ، گھراں چ آؤ، کاروبار چھڈ کے آؤ تو شیطان جڑا ہے تواڈے نمبر نہ کٹا دے. پورے پورے نمبر لے کے جاؤ، بلکہ ٹاپراں چ جاؤ. یہ جو دعا ہے نا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ سے فرسٹ بھی لینا چاہیے، اعلیٰ نمبر لے کے پاس ہوئیے، ٹاپراں جو جائیے تو تیرے محبوب پیغمبر دے لوائے حمد دے سائے سے لے کرے. اے اللہ تعالیٰ دعا کرے اور اللہ سامنے فرمائے کیونکہ سبق بڑا آسان ہے، مشکل نہیں. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ مکالمہ ہے. فرعون نے کہا جو تمہارا، وہ یہ نہیں کہتا میری تربیت ہے، جو تمہارا رسول ہے اپنے بیلیوں سے کہتا ہے فرعونیوں سے، وہ جو بھیجا گیا نا تمہاری طرف اپنی پھر اس طرح یاد کرتا ہے مجھے نہیں اس کا تعلق، وہ پاگل ہے. معاذ اللہ کہتا ہے یہ موسیٰ صاحب جو تمہیں رسول بن کر آئے ہیں، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ شدائی ہے، پاگل ہے، مجنون ماغل. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو رب ہے ہمارا وہ مشرق کا مغرب کا اور ان دونوں کے درمیان جو زمین و آسمان کے مابین سب کچھ کا ہی رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل اور شعور سے کام لو. قال ان اتخذت الہا غیری. فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تو نے موسیٰ صاحب میرے علاوہ اور معبود بنایا لأجعلنک من المسجونین. سجن ہوتی ہے قید، مسجون ہوتا ہے قیدی. میں تمہیں قیدیوں میں بنا دوں گا، یعنی تجھے صدا دے کے قید خانے میں بھیج دوں گا. موضوع ملا ہے تو پھر وہ موضوع پیش کرو، دلیل پیش کرو. فَأَلْقَى عَصَاهُ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی پھینکی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو واضح طور پہ وہ لاٹھی اژدہا بنی. وَنَزَعَ يَدَهُ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے، چمک رہا تھا. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ. تو فرعون نے اپنے رؤساء مصاحبین سے کہا جو اس کے گرد تھے حواری، ان هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. بے شک یہ جو موسیٰ صاحب ہیں یہ جادوگر ہے اور بڑے علم والا ہے، علم ہے بڑا اس کے بعد جادو کے بارے میں. یرید ان یخرجکم من ارضکم. وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے بے سحر ہی، اپنی جادوگری اور ایسے کرتب کی بنیاد پہ. فماذا تأمرون. اس وجہ تم کیا حکم دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے. قالوا. قوم نے کہا ارجہ و اخا. اس کو بھی بول دو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو بھی کچھ بول دو. وبعث فی المدائن حاشرین. دو فیصلہ کرنے سے پہلے ہرکارے بھیجو اور اپنے ملک سے علاقوں شہروں سے جمع کرنے والے جو علم والے جادوگر ہیں وہ ہرکارے سرکاری نمائندے جادوگر جمع کریں.
یہ تو کا بکل سحار علیم، تو وہ لیں گے تیرے پاس ہر جادو کرنے والا علم والا، ہر جادوگر علم والا یہ لوگ جمع کر کے تیرے پاس پیش کر دیں گے تاکہ موسیٰ سے اچھا مقابلہ ہو سکے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، جمع کیے گئے جادوگر ایک وقت کے لیے، یعنی فلاں مقرر کردہ جو ٹائم ہے اس میں، اور اسی طرح معلوم دن میں، ٹائم مقرر ہے 8-10 بجے کا، اور دن مقرر ہے جو چھٹی کا یوم الزینہ قرآن نے دوسرے بیان کیا ہے۔ وقیل للناس، اور سرکاری طور پر لوگوں کو کہا گیا، یہ طبقہ اس میں ہے یا دھمکایا گیا ہے، حل انتم مجتمعون، اور کیا تم جمع ہونے والے ہو یا نہیں؟ سرکاری اعلان ہوا یعنی فلان جگہ فلان دن اس ٹائم آپ نے جمع ہونا ہے، لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم پیروی کر سکیں اپنے جادوگروں کی جن کو ہم نے جمع کیا ہے، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غلبہ حاصل کرنے جیت جائیں گے تو ظاہر ہے ہم ان کا جو پیشیہ ہے یا بیانیہ ہے اس کو ہم پیروی کریں گے۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو جادوگروں نے قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے پوچھا اور کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہمیں کچھ اجرت معاوضہ ملے گا اگر ہم ہو جائیں غلبہ پانے والوں، جیت جائیں غالب آ جائیں، ہمیں کچھ ملے گا؟ قال نعم، فرعون کا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب تم بے شک مقربین میں، مصاحبین میں، مشیروں میں ہو جاؤ۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، تم پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو، یعنی وار کرو، وہ رسیاں وہ چھڑیاں جو انہیں پکڑی تھیں، تم اپنا جو کرنا کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، بس انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں وار کرتے ہوئے، جادوگری دکھاتے ہوئے انہوں نے یہ چیزیں زمین پر پھینکی۔ وَقَالُوا، اور ساتھ انہوں نے کہا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، ہمیں فرعون کی عزت ہے، یعنی فرعون کی عزت کی قسم ہے، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں۔ اس پہ تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔